اولاد کے لیے ماں سے بڑا تحفہ بولو؟ اولاد کے ساتھ کبھی بھی برا نہیں سوچتی ہو، ایسا اللہ نے اس پر احسان کیا، آج وہ برداشت نہیں ہو رہی۔ کمبخت مرنے کے بعد غسل نہیں دے رہے ہوتے اس کو، باپ مر گیا فوراً عیدی سینٹر غسل کے لیے، ماں مر گئی عیدی سینٹر۔ او بھائی اب تو آخری سفر ہے، بیٹی کو چاہیے ماں کو گود میں بٹھا کے غسل دے، فخر کرے، اس کی باڈی پہ ہاتھ نہیں لگا رہے، مر گئی ہے۔ کیسے یہ ہے؟ اللہ کے ہاں میرے بھائی تمہاری دولت کی کوئی ویلیو بولو نہیں ہے، تم کتنے بڑے سائنٹسٹ بن جاؤ، پہلے انسان بنو۔ انسان کچھ دنیا سلوٹ کرے گی مرنے کے بعد، خدا نہیں مانے گا۔ بہت سے لوگوں کی قبروں پہ 21 توپوں کی سلامی ہوتی ہے، بڑے بڑے پروٹوکول دیے جاتے ہیں، آخرت میں پتا چلے گا کہ کتنی توپوں کی سلامی کا مستحق تھا، کتنی توپوں کی سلامی کا حقدار تھے، آخرت میں پتا چلے گا۔ تو کیا بات چل رہی تھی، کہاں سے کہاں بات نکل گئی یار؟ کیا ہو گیا، کیا بات چل رہی تھی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے کہ جس نے راستے سے تکلیف دہ چیز نہیں ہٹائی، آپ جا رہے تھے کوئی گندگی پڑی ہوئی تھی، آپ نے نہیں ہٹائی، نبی نے فرمایا یہ ایمان کا سب سے آخری درجہ ہے۔ اگر یہ بھی نہیں کیا نا تو حدیث کا مفہوم کیا ہوا کہ آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں۔ کوئی کانٹا پڑا ہوا ہے، کوئی گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، آپ رکھ نہیں رہے، کوئی گندگی پڑی ہوئی ہے، گوبر شوبر پڑا ہوا ہے، آپ ہٹا سکتے ہو لیکن آپ نہیں، لوگوں کے پاؤں آتے رہے اس کے اندر، بدبو آتی رہے، اتنا بھی اگر آپ نے نہیں کیا تو حدیث کے مطابق ایمان کا آخری درجہ یعنی انسانیت کی انتہا ہے، پھر یہ آخری درجے میں بھی نہیں ہو۔ سوچو جو تکلیف دہ چیز نہیں ہٹاتا وہ مسلمان نہیں ہے، تو وہ کیسے ہو سکتا ہے جو تکلیف دہ چیز پھینکے، جو تکلیف دہ چیز پھینکے گلی محلے میں، اور ایسا پھینکے کہ صرف ایک آدمی کو تکلیف نہیں ہو رہی، پورا محلے کو تکلیف ہو رہی ہے۔ قربانی کے اگلے دن اور دوسرے تیسرے دن آپ حال دیکھا کرو کراچی کا کیا بن جاتا ہے۔ پہلے گندگی کم ہے، اتنی بدبو، کچھ لوگوں کو تو الٹیاں لگ جاتی ہیں، وہ بقرعید کے دنوں میں بھاگ جاتے ہیں شہر چھوڑ کے۔